اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا نرد على آقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو، درا حال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم زمین اور آسمان کی نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میرے رب، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ مگر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم لوگ ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہاری ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کے 90 رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پورے 90 رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہو رہے تھے اور اس کا جواب دیا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے، تمہیں کیا ان کو بتانا ہے، اس لیے بار بار یہ قل کا صیغہ جو ہے آ رہا تھا۔ اب یہاں بھی کہا گیا قل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلائیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکاریں اپنی مدد کے لیے؟ ما لا ينفعنا، جو ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ، ینفعنا فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، تو وہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرنا، اور نہ وہ ہم کو کوئی نقصان پہنچاتے۔ تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ خدا ہیں یا بڑے ہیں، یہ تم کو نقصان اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ایسوں کو بلا کر کیا کریں گے؟ نہ جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پلٹ جائیں پھر سے اپنی پیٹھ پیچھے، اپنے ماضی کی طرف، جو ہم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس کی طرف ہم پلٹ جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، ہدایت بتا دی کہ خدا ایک ہے، اس کے احکام ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت آنے والی ہے، نماز پڑھو، یہ سب کے باوجود ہم پلٹ جائیں، ہم اس گمراہی کی طرف پلٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کالذی، اس کی مثال تو ایسے شخص کی سی ہے کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران، کہ شیطان نے کسی شخص کو ایک صحرا میں بھٹکا دیا ہو، ریگستان میں بھٹکا دیا ہو۔ ریگستان میں کوئی راستہ نہیں رہتا دیکھنے کے لیے، اب اپنے قافلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور بھٹک گئے اور ریت اگر آ گئی اور ہوا چھوٹ گئی، وہاں پر تیز ہوائیں چلی تو پورا ایک ٹیلا دوسری طرف بن جاتا ہے، اور ادھر پورے راستے پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ ریگستان کا کوئی سفر آسان نہیں ہے۔ تو بتائے اس شخص کے جیسا کہ شیطان نے بہکا دیا ایک آدمی کو ایسے راستے کے اندر، اور پھر کیا ہوا؟ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے دوست احباب اس کو پکار رہے ہوں دور سے کہ ادھر آ جا، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کو سنائی نہیں دے رہا، وہ بھٹک چکا ہے اور صحرا میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ تو آدمی کا حال ایسی ہوتا ہے جب خدا کو چھوڑتا ہے، جب اس نے خدا کی بات نہیں مانی تو کتنوں کی سنے گا؟ ماں کی سنے کہ باپ کی سنے، بھائی کی سنے کہ بیوی کی سنے کہ دوستوں کی سنے کہ حکومت، کس کی سنے گا وہ؟ ایک خدا کی بات سننا اچھا ہے کہ اتنے سب کی بات سننا اچھا ہے؟ تو تم ہم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر ادھر جہاں ساری آوازیں آئیں گی اور ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، جبکہ خدا نے صاف راہ بتا دی کہ تم کو کون سے مرحلے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے اور صحیح راستے پہ لے جاتا ہے تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں بھی تم خوش رہو، اور آخر کار انجام جو آخرت کا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، صحیح رہنمائی ہے۔ اگر رہنمائی کوئی صحیح ہے تو وہ رہنمائی اللہ کی رہنمائی صحیح ہے۔ قل ان ھدی اللہ، کہہ دو کہ بے شک اللہ کی رہنمائی ھو الھدی، وہی رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہہ دو کہ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس رب العالمین کے، اس رب العالمین کے جو سارے کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، اس کے اطاعت فرما بردار بن جائیں، ہم اس کی بات مانیں، اس کے مسلم بن جائیں۔ مسلم یعنی اللہ کی بات ماننے والا۔ اب اصطلاح میں ہو گیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کو، کہ مسلمان کامیاب ہو گئے تو سمجھتے بھی جانے والے سارے مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہاں اس مسلمان کی بات ہوتی ہے ہمیشہ جو خدا کی بات مانتا ہے۔ کہا گیا کہ اسلام جو ہے نا نسل کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان تھا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو مسلمان، تو ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے دنیا کا۔ بعد میں لوگ اس کو مشرک بناتے ہیں، تو جو ہے ان کا ملحد بنا دیتے ہیں، گنہگار بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مسلم ہی ہوتا ہے، لیکن اصل ہے کہ اس نے قبول کیا کہ نہیں، اللہ کو مانا کہ نہیں، رسول کو مانا کہ نہیں، اس کتاب کو مانا کہ نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، تو وہ ہے مسلمان۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور سوچتا ہو کہ کوئی بھی کام ہے تو میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، وہ آدمی مسلمان ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ہم کو تو مسلم بن کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈر کر رہیں، اس کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے رہنا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہستی ہے جس کی طرف تم سب کو جا کر لوٹنا ہے، جمع ہونا ہے۔ آخر کار حساب لینے والا اللہ ہی ہے۔
مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو اور عیسائی ہو، کوئی بھی جو انسان ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، اسی پربھور کی طرف، اسی ایشور کی طرف، اسی خدا کی طرف، اسی اللہ کی طرف جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ ایک دن تو جمع ہونا ہے، اور جمع ہو کے کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ یہ فری میں نہیں مل رہا، یہ روشنی مل رہی ہے سورج کی، یہ چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، تو اللہ نے کیوں دیا یہ سب؟ تاکہ تم ہماری بندگی کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو۔ ایک حکومت کیوں یہ سب فراہم کرتی ہے کہ اس کے باغی نہ بنو، اس کے خلاف کام نہ کرو، اس لیے ساری فیسلٹیز آپ کو ہے۔ ایک خاندان کیوں آپ کو کرتا ہے؟ تاکہ آپ وفادار رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اسی لیے دی ہیں کہ انسان خدا کا وفادار بن کے رہے، کیونکہ اس کے پاس جا کر اسے آخرکار ایک ایک چیز کا حساب دینا ہی ہے۔ ابھی بھی پڑھا گیا کہ اللہ تبارک وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن جو کچھ نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، کھانا دیا گیا ہے، پانی دیا گیا ہے، رات کا سونا دیا ہے، دن میں روشنی دی ہے، یہ سب کا حساب تم کو سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سب پا کر اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی سب ستے پہ ہے۔ یہاں کا پتا حق کے ساتھ آ رہا ہے، پورا نیچرل کوالٹی کے ساتھ، جو خدا کہتا ہے وہی بات مانتا ہے۔ یہاں سورج 1 منٹ کی دیر نہیں کر رہا، چاند خدا کا پابند ہے، پورے آسمان، ساتوں آسمان جو گردش کر رہے ہیں، اس میں کبھی بھی فرق نہیں آتا، سب خدا کی بات مان رہے ہیں۔ تو یہاں کی دنیا حق پہ قائم ہے، ستیہ میں وجیت، ایک نہ ایک دن وہ ستیہ آتا ہے، کتنے بھی پردے ڈالیں آپ، کتنے بھی دن، 100 سال کے بعد راز کھل جائے گا، 200 سال کے بعد راز کھل جائے گا۔ جھوٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، ایک نہ ایک دن وقت آتا ہے۔ یہی تو چیز ہے جو فلسطینیوں کو بھی جو ہے نا طاقت دے رہی ہے، حق ایک دن واضح ہوگا۔ آج ہم کو جانا ہے خدا کے پاس، بس ہم بتائیں گے کہ صاحب دیکھو یہ ہمارا خاندان تھا، ہم تھے، آپ نے ہم کو زندگی دی تھی، ہم نے لگائے۔ ہم کو سوچنے کا ہے کہ جیسے فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری، وہ اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، ہم کیا لگا رہے ہیں؟ ہم خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں کیا؟ ویسے ڈٹے ہوئے ہیں کیا حق پر؟ حق کی تبلیغ کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ دنیا تو حق پہ بنی ہے اور اس کا ساتھ دے گی جو سچائی پہ چلتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گا، یعنی حشر کا دن۔ اللہ کہے گا بس قیامت ہو جا، کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی پیغمبر کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی ڈیٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب بتائیے آپ کب آئے گی قیامت؟ 2050 میں آئے گی کہ 2150 میں آئے گی کہ 3000 میں آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے جو دے کر بتایا گیا وہی۔ قرآن میں بھی کہیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، احادیث میں بھی کوئی ڈیٹ، ہاں اشراطها، اس کی نشانیاں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس دن ایسے جاہل لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگیں گے، ہے نا، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے والے بڑے بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ جس دن جو ہے نا ایک باندی جو ہے اپنے مالک کو جنم دے گی یا مالکہ کو جنم دے گی، یعنی اسی پہ حکم چلائے گی۔ وہ تو باندی ہے، مالک پیدا ہو گیا، وہ ماں کو ہی ڈرائیں گے، تو لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے۔ وہ ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ یہاں کے جو امام ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، وہ غلط کاموں میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ سب احادیث ہے، بخاری کی ہے، دوسرا ہے، یوٹیوب میں کئی چیزیں ہیں کہ قیامت کی کیا کیا نشانی ہے، دجال کا آنا ہے، یا ایسا یہ جو ساری برائی کا ہونا، ایک ہنگامہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ دن تیزی سے چلیں گے۔ تو کہا گیا کہ جس دن اللہ چاہے گا کہ قیامت ہو جائے، حشر کا دن ہو، جمع ہو، اللہ کہے گا اور وہ دن ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے، وہ سچ کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا ارشاد عین حق ہے، وہ جو فرماتا ہے سچی بات فرماتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تو کیا آج نہیں ہے؟ قیامت کے دن ہی اللہ کی حکومت ہوگی، آج اللہ کی حکومت نہیں ہے، آج کوئی اور چلا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آج تو غلط فہمی ہے، ایک حکمراں بھی ڈرا دیتا ہے، ایک آپ پولیس والا بھی ڈرا دیتا ہے، اگر تو نے کچھ کرا میں تیرے کو جیل میں ڈال دیتا ہوں، ہے نا، وہ ٹرین والا بھی ڈرا سکتا ہے، ایسا ہے تو میں ٹرین سے ابھی تیرے کو اتار دیتا ہوں، بس چل رہی ہے، بس میں سے کہہ دے کہ میں اتار دیتا ہوں، اس کو اختیار ہے نا ایک حد تک۔ لیکن قیامت کے دن کسی کا اختیار نہیں رہے گا، بادشاہ بھی ویسا، راجہ بھی ویسا، ملک بھی ویسا، ڈرائیور بھی ویسا، پولیس والا بھی، سب برابر، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اختیار ہوگا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔
تو کہا گیا کہ تمام بادشاہی اس کے لیے ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ ایک چیز خدا اسی لیے ہے، وہ آدمی سامنے دیکھتا ہے، پیچھے کیا نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا بھی ذہین آدمی ہو جائے، کتنی بھی بڑی فوج ہو جائے، کتنا بھی بڑا کمپیوٹر کا جاننے والا، وہ ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے زمینوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندروں میں کیا ہو رہا ہے، ایٹ اے ٹائم پوری کائنات جس کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکا، وہ ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے، اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کام، اس کا کام کوئی خالی از حکمت نہیں ہوتا، ایسا کرنا ہے تو ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کیا کیا کہ تتلی بنتی ہے، تو تتلی کا انڈا ہوتا ہے، تو وہ پھوڑنے کے لیے وہ بچے کو بہت طاقت لگانی پڑتی ہے کہ اندر بہت، آپ دیکھیں گے تو رحم آ جائے آپ کو کہ کتنی مشکل سے نکلتا ہے وہ۔ تو یہاں کے ایک صاحب تھے پونا کے، ریسرچ کرے تھے، انہوں نے سوچا ارے اگر یہ بچے کو میں جلدی نکالوں تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا، مشکل سے نکال دوں، اس کی مدد کروں تو کتنا اچھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ انڈا پھوڑ کے بچے کو نکال لیا۔ اب کیا ہے، اس کو پر ہی نہیں آئے، وہ زندگی بھر اڑ نہیں سکا، ضائع ہو۔ اسی لیے اندر سے وہ کرتا ہے کہ اس کو پر نکلے۔ مرغی کا بچہ بھی اندر 21 دن تک کیسا کرتا ہے، خوب جدوجہد کر کے پھر ٹونچ مار کے خود ہی باہر نکلتا ہے نا۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ آپ اگر باہر سے انڈا پھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، کوئی اس میں سے بچہ نکل سکتا ہے کیا، نہیں نکلتا۔ لیکن اندر سے جب پھوڑ کے نکلتا ہے تو ایسی ہے، کسی کے تذکیر سے، درس قرآن سے کوئی سدھر نہیں سکتا جب تک اس کے اندر کی اچھا نہ ہو، ہے نا، اس کی اپنی مرضی نہ ہو، تو پھر جان آتی ہے اس کو، اور اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے زبردستی تو نکل بول کر، نکلنے دیجئے، آج نکلے گا کل نکلے گا، اس کا ایک پیریڈ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو خالی از حکمت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری دنیا کو لے کے چل رہا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم بے چین مت ہو، اس سے پہلے بھی آیا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو تم ہی بے چین ہے، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے۔ ان کے اندر سے خود اتسکتا پیدا ہو، انہیں خود احساس ہو کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ ہی کی بات ماننی ہے، اس کو کہتے ہیں من پریورتن ہونا۔ آدمی کا دل بدل جائے، دھرم پریورتن نہیں، من پریورتن، اس کا من پریورتن ہو جائے تو سب ہو سکتا ہے، وہ بڑا بنے گا، وہ کام کرے گا، ورنہ آپ کتنا بھی سمجھائیے وہیں رہے گا، وہ کوں کوں کرتا ہی رہے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میری تو پوری زندگی گئی نا جماعت میں وغیرہ، کئی لوگوں کو سمجھائے، مگر جس کو آگے نہیں بڑھنے کا تھا نا انہوں وہیں بڑھے، جس کو نہیں پڑھنا تھا نا انہوں نے نہیں پڑھے، نہیں ہوا اس، تو ان کی مرضی اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام آج بھی ہے پھر سے لوگوں کو ابھاریں کہ نہیں صاحب آپ کو یہ پوری دھرتی کو بدل کے رکھنا ہے، یا انصاف قائم کرنا ہے، یا امن قائم کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا گیا کہ وہاں کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے، یہ سب بنی اسماعیل تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے یہ بتائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم آزر سے یہ بات کہی، کیا تم ان مورتیوں کو خدا بناتے ہو؟ ان اصنام کو صنم کہتے ہیں، فلموں میں بتاتے ہیں کہ صنم جو کہتے ہیں جس سے تم محبت کرتے ہیں، یعنی پتھر کا صنم، پتھر کی مورتی کچھ بھی نہیں دے سکتی، ہے نا۔ کہ ایک جگہ ہے وہ گانا بھی ہے کہ پتھر کے صنم تجھے ہم نے خدا کیا محبت کا خدا جان، ارے تھا تو پتھر اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں تو خدا ہے، اب تو کیا دینے والا ہے، تو پتھر کی مورتی کو بول رہے۔ تو یہاں پتھر کی مورتیوں کی جو پوجا ہو رہی تھی اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو سب؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم پوری گمراہی میں پڑی گئی۔ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تم کو نطفے سے کس نے پیدا کیا، آج پورے پاور کس کے ہاتھ میں اور تم کس کے آگے جھک رہے ہو؟ صاف دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت، سب بتایا کہ دیکھو کیسے کام کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، اللہ نے کہا 4 پرندے لے، اس کو آپس میں ملا لے، ایک پہاڑ پہ رکھ دے، پکار وہ تیری طرف آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے لوگ حشر کے دن میرے پاس آئیں گے۔ جو بھی سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے غور فکر کی طرف انہیں لے گیا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. موقنین یقین کرنے والوں میں سے, ایمان لانے والے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یقین کرنا. ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی ہم نے یقین کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ہم ایمان لائے اللہ پہ, یعنی اللہ پہ ہم یقین کرتے ہیں. ہم ایمان لائے آخرت پہ, ہم یقین رکھتے ہیں آخرت پہ, ہے نا, یقین رکھنا. تو وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. آدمی کو یقین جب رہا تو غلط کام نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے آگے جا کر ٹکٹ والا پکڑے گا مجھے تو برابر ٹکٹ لے کے یہاں سے جائے گا. اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جس کو جتنا یقین ہوگا کہ ستیہ ہی جیتتا ہے, وہ سچائی پہ قائم رہے گا. جس کو سچائی پہ یقین ہے تو وہ سچائی پہ چلے گا, ورنہ وہ سوچے گا ذرا جھوٹ بھی چل سکتا ہے. اب فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, جب اس پر رات چھائی تو اس نے ایک تارا دیکھا, ایک ستارہ دیکھا. تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے یہ گرہ جو ہے نا یہ انسان کے جیون پہ اثر ڈالتے ہیں. ابھی بھی دیکھتے ہیں ہمارے بھارت میں بھی, وہ راشی ہے کیا, اب کون سے گرہ کہاں پرویش کر دیا, اور اس ستاروں کا بالکل اثر ہوتا ہے. بچہ کون سے وقت پیدا ہوا, اس وقت ستاروں کی کیا کنڈیشن تھی. تو وہاں بھی کیا کرتے تھے لوگ, ستاروں کی پوجا کرتے تھے. شنی کی کرتے تھے, گرو کی کرتے تھے, یہ سب کی جو گرہ ہیں بنے ہوئے ستارے جو نظر آتے ہیں ان کی کرتے تھے. تو اس نے کیا کیا, دیکھا, غور کیا کہ سچی یہ خدا ہو سکتا ہے, یہ میری مدد کر سکتا ہے, میں اس کے آگے جھکوں, میں اس کی عبادت کروں. تو اس نے دیکھا, قال ھذا ربی, اس نے کہا یہی میرا رب, یہی خدا ہوگا. سچی کتنا روشن ہے, کتنی اوپر ہے, کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اس تک, تو خدا ہی ہوگا, یہ خدا ہوگا. فلما افلا, پس جب وہ ڈوب گیا, صبح آ گئی تو ستارے ڈوب گئے, اب نظر ہی نہیں آ رہے آسمان پہ. قال لا احب الآفلین, تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خدا تو ہمیشہ رہنا چاہیے نا. اب غائب ہو گیا, ستارہ نظر نہیں آ رہا, دن میں رات میں تھا, تو خدا ایسا کیسا ہے کہ رات میں رہے دن میں چلے جائے؟ تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا. یہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے, اور انہوں نے اب صاف ان کو سمجھ میں آ گیا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا, وہ باتیں نہیں سن سکتا, دعائیں نہیں سن سکتا, بدلہ نہیں دے سکتا. فلما رآ قمر بازغا, پھر اس نے دیکھا کہ چاند جو ہے دوسرے دن چمکتا ہوا نکلا, روشن ہو کر نکلا. قال ھذا ربی, اس نے کہا یہ ہے بڑا. دیکھو سب سے زیادہ ہے, پورے ستاروں میں چاند ہے, مکٹ راجہ 14ویں کا, کیا شاندار ہے, کسی تارے سے بھی ایسی روشنی نہیں پڑ رہی, یہ ہوگا خدا. فلما افلا, پس وہ بھی ڈوب گیا. صبح ہو گئی تو سورج آتی بے نور ہو گیا, ڈوب گیا, چلا بھی گیا, دن میں نظر نہیں آتا چاند. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے جو سچی خدا ہے اگر مجھے راستہ نہیں بتایا, میں بھی ایسی بہک جاؤں گا, جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسی کروں گا. وہی ہے جو راستہ بتا سکتا ہے, وہ خدا ہے. وہ کون سا خدا ہے, وہ کون سا الہ ہے جو حقیقی خدا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ وہ جب تک میرے رب کہہ رہے تھے, یعنی میرا پالن ہار, مجھے پالنے والا, مجھے پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا, جس نے مجھے پرورش کیا, اگر وہ مجھے میری رہنمائی نہ کرے تو میں بہکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا, گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, پس اس نے سورج کو دیکھا, وہ تو بہت زیادہ روشن اور چمچماتا ہوا نکلا, تو اس نے کہا یہ ہے خدا میرا, یہ ہے سب سے زیادہ طاقتور. دیکھیے ستارے کی روشنی بھی ویسی نہیں, چاند کی بھی نہیں, سورج کی ہے سب سے زیادہ, اور سب سے بڑا بھی دکھ رہا ہے, بہت روشن ہے, کتنی گرمی پھیل رہی ہے, اور روشنی سے کتنے فائدے ہو رہی ہیں, سولر انرجی وغیرہ بن رہی, جب بھی محسوس کیا ہوگا. فلما افلت, پس وہ بھی غروب ہو گیا, رات ہو گئی, مغرب ہو گئی, تو چمکتا سورج بھی ڈوب گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, تو انہوں نے کہا ہے میری قوم میں بری ہوں ان سارے خداؤں سے, ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو, ان کی پوجا کر رہے ہو, پرستش کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو ان کا کوئی پربھاؤ ہم پہ پڑ رہا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسے کوئی بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. تو تم جو اس رب کے ساتھ, وہ جو صحیح خدا ہے اس کے ساتھ جو تم شرک کر رہے ہو, تو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس نے کہا کہ بے شک انی وجہت وجہیہ, میں نے اپنا چہرہ, اپنا رخ کر لیا, للذی فطر السماوات والارض, اس کی طرف
جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کر لیا. مجھے نظر نہیں آ رہا ہو لیکن میں پہچان گیا اس خدا کو کہ وہ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. حنیفا، ایک سو ہو کر. اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا، کوئی مجھے نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس رب کی سوا. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کروں گا، میں کسی کو بھی اس کے برابر طاقتور نہیں سمجھوں گا، میں ڈروں گا نہیں کسی سے، میں صرف اللہ ہی سے ڈروں گا، اس خدا سے ڈروں گا. ولا وحاجہ قومہ، پس اس کی قوم سے جھگڑا کرنے لگی. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بت توڑ دیے تھے پھر لے کر گئے، پھر کہا گیا آگ میں ڈالو، پھر آگ نے یہ کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا آگ پر. یہ سب ہوا تو اس کی قوم لگڑنے لگی کہ ہماری بتوں کو برا بولتے ہو، ہماری دیوی دیوتاؤں کو تم برا بولتے ہو اور کہتے ہو ان کے اندر کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کوئی خدا ہے، کوئی ایک رب ہے. تو لڑنے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑتے ہو، اس خدا کے بارے میں جس نے تم کو پیدا کیا؟ آپ بتاؤ نطفے سے کس نے پیدا کیا تم کو، تم بچے بن گئے، تمہاری قسمتیں کون بناتا ہے؟ ابھی بھی جو تم زندہ ہو یا تمہاری آنکھوں کی روشنی سے تم دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے دیا؟ وقد یقیناً ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا، اللہ نے مجھے راستہ بتایا، اللہ نے یہی بتایا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا. یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں ان سے جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو ان کا پرکوپ ہو جائے گا، یہ تم کو مار دیں گے، ان کی مار تم پہ پڑے گی. صالح علیہ السلام کو بھی کہا، ہود علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑ سکتی، وہ مار نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ بہت پاورفل ہیں، تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں کوئی بادشاہ ہے، کچھ ہے، تھوڑے دن تک وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، جسمانی تکلیف آپ کو پہنچا سکتا ہے. یہ اب مر گیا ایک آدمی تو اس کے بعد کیا کر لینے والے؟ ایک آدمی جو مر گیا اب اس کو یہاں کا بادشاہ کیا کرے گا، یہاں کی پولیس کیا کرے گی، یہاں کا جج کیا کرے گا؟ مر گیا وہ تو آپ مرنے تک اس کو کوئی ستا سکتا ہے آپ کی جیون بھر، وہ چھوٹا سا جو کہ ختم ہی ہونے والا تھا، مگر مرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جن کو شریک کرے، الا مگر یہ کہ ان یشاء ربی شیء، اللہ ہی ایسا کچھ چاہے. میری موت بھی نہیں آ سکتی. تم کیا سمجھ رہے ہو اب تجھے پھانسی پہ چڑھاتا ہوں، تو کیا تم پھانسی پہ چڑھا سکتے ہو؟ نہیں، ایک سیکنڈ پہلے تم مار نہیں سکتے. آج بھی جس کو گولیاں لگی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کی موت پہلے سے طے تھی. اگر نہیں بم گرتے تو خود کی موت مر جاتے. اب بچے نہیں مرتے. ابھی یہ گیس بند ہوگی تو مر گئے. بھارت میں کتنے بچے، پورا دواخانہ کا دواخانہ غلط انجیکشن دینے سے، وہ لائٹ بند ہونے سے کتنے لوگ مر گئے. وہ تو شہادت کی موت. ویسا تو ہر بچہ جنت میں جانے والا ہے، بالغ ہونے والا کسی بھی دھرم اور مسلک کا ہو وہ تو جنت میں جا رہا ہے. مگر اس کی زندگی 6 مہینے کی تھی، اس کی 8 مہینے کی بھی تھی. ابھی ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، لوگوں نے بتایا 35 سال عمر تھی ان کی. بس 35 سال لے کر آئے تھے وہ خدا کے پاس. تو چاہے کوئی بیماری ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے ٹھہرا ہوا رہتا ہے. تو اگر کوئی تم کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے، دوسری جگہ قرآن میں لکھا تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ نے پہلے ایک کتاب میں لکھ دی. تم کو ٹھوکر لگنے سے پہلے بھی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اب تم کو ٹھوکر لگنے والی. تم بولے نہیں انہیں ٹھوک کے چلے گئے، بہت بدماش تھا، ٹھوک کے چلے گئے. ہاں وہ یہاں کے قانون کے حساب سے ہوگا، جو ہوگا اس پہ الزام لگائیں گے، مقدمہ طے ہوگا. مگر آپ کو یہ جو لگی وہ اللہ ہی کی طرف سے لگی، آپ کو سمجھنا چاہیے. اس لیے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی تم کو بچا سکتا ہے، اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، وہی یہ ساری مصیبتوں کا نکل. آدمی کیا کرتا ہے، بار بار بتایا، جب مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور پھر خدا کو یاد بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا. ایسی غریبی رہتی تو بولتا ہے اللہ میرے پاس پیسے آ گئے نا تو ایسا ایسا کروں گا، تیرے راہ میں ایسا کروں گا، اور پیسے آ گئے پھر نہیں کرتا ہے نا، منہ پھیر لیتا ہے اسی خدا سے. تو یہاں بتایا گیا کہ جو بھی اگر اللہ چاہے گا جبھی تم میرے کو نقصان پہنچا سکتے ہو. اس لیے لوگ دیکھیے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندوں پہ، وہ مختار وغیرہ آئی تھی، عمر مختار وغیرہ، مسکراتے ہوئے گلے سے کیا گئی. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا آج کے دنوں میں، خدا آج بنگلہ دیش میں اور باہر اور آپ کے مصر کے اندر لوگ خوشی خوشی جھول گئے جھولے. کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے موت تھی، یہ اس سے اچھی موت کیا ہے کہ میں خدا کے سامنے جو ہے وہ کروں. مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بھی کیا کیے، یہ جو دوسرے نبی بول کر مانے احمدیہ وغیرہ، انہوں نے کہا یہ کافر ہیں، تو ان کو پاکستان کی حکومت نے کہا کہ نہیں ان کو پھانسی دینا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں ابھی معافی مانگے نا آپ
تو آپ کو بچاتے. انہوں نے بولے نہیں، اصل زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہے. اگر میری موت ہے تو یہ سب مل کے بھی نہیں بچا سکتے. جیسا ہماری اندرا گاندھی تھی، وہ رکشک لگا کے رکھے تھے، وہ رکشک نہیں مار دی، تو موت آ گئی تو کیا ہوتا ہے، رکشک بھی مار دیتے، اپنے مار دیتے. تو بتایا گیا کہ بھئی اس طریقے سے بھی آدمی جو ہے مر سکتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ صاحب اگر اللہ نے ہے تو ایسا ہوا کہ سب لوگوں نے پوری دنیا سے پھر فون آئے یا ان کو چھوڑ دیا گیا، اپنی زندگی تک وہ رہے. تو اگر اللہ کچھ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں. وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. اس کو نہیں معلوم کیا کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن بدلنا ہے کیا، یہاں پھنسانا ہے کیا، کل کیسا گھیرے میں لینا ہے. یہ جو ساری پلاننگ چل رہی وہاں، ایک پلاننگ اللہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک چال وہ چل رہے ہیں، ایک چال ہم چل رہے ہیں. اور اللہ خیر الماکرین، اللہ چال چلنے میں، ایسی سازش کرنے میں اللہ تو سب سے آگے ہے. تو کہا اگر میرا رب چاہے گا تو ایسا ہوگا، اس کا علم ہر پہ چھایا ہوا ہے. افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے، یاد دہانی اختیار نہیں کرتے؟ کس کے پاس ہے اختیارات؟ اللہ ہی کے پاس ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے جس کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں کیسے ڈر سکتا ہوں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اس کے ساتھ دوسروں کو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم، تو تم کو ڈر نہیں ہو رہا کہ اللہ کو جا کے کیا جواب دینا ہے. کھلا رہے کون؟ وہ. تم بول رہے تو ہمارے کو کھلا رہا ہے. تمہاری حفاظت کر رہا ہے وہ رب، وہ پربھو. تم دوسروں کو بول رہے کہ تو ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو یہ جو تم نے دوسروں کے ساتھ شرک کیا ہے تو تم نہیں ڈر رہے، تو میں کس بات سے ڈروں کہ میں تو سچی خدا کی عبادت کرتا ہوں. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اس نے تم پر کوئی جو ہے نا سند نازل نہیں کی، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ان کا کرو تو ایسا ہوگا، ان کی پوجا کرو تو ایسا ہوگا، وہاں جا کے آؤ. کوئی بھی دھرم گرنتھ میں ایسا لکھا ہوا نہیں، کوئی بھی پکی بات نہیں خدا کی طرف سے کہ صاحب ان کی کریں گے تو ہوگا، پیغمبروں کو کی عبادت کریں گے تو یہ ہوگا، ولی کی کریں گے تو ایسا. کہیں بھی یہ بات قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھی گئی ہے، پہلے کی کتابوں میں نہیں لکھی گئی. تو کیا تم ہوش میں نہیں آتے ہیں؟ اور میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم شریک کرتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے میں جس کے لیے اس نے تم پہ کوئی سند نازل نہیں کی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم ہی بتاؤ کہ کون سے گروہ کو امن ملنا چاہیے، کون سا گروہ شانتی میں رہے گا. وہ جو خدا کو مانے گا اور خدا کی عبادت کرے گا اور خدا کی پیروی کرے گا، اس کے احکام کو بجا لائے گا، تو وہ امن میں رہے گا. کیا وہ جو خدا کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم کو علم ہے صحیح تو اب بتاؤ دنیا کس کی؟ اب بتائیے ملک کس کا؟ یہاں کا پولیس، یہاں کا اب میں جا کے جو دوسروں کی تعریف کر رہا ہوں، میں بولوں نہیں صاحب میں تو دبئی کے بادشاہ کی بات مانوں گا، تو چلے گا کہ بھارت میں رہ کے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ دنیا کس کی؟ اس کو چھوڑ کے تو فائدے میں کون رہے گا؟ جو یہاں کے قانون کو مانے گا، یہاں کے سنویدھانک طریقوں کو اپنائے گا، وہ کامیاب رہے گا. جو باغی بنے گا، توڑے گا، اس کو نقصان ہوگا، پکڑا جائے گا، باغی کہلائے گا. ایسے ہی خدا کا باغی ہوگا. امن تو ان کے لیے جیسا ہم کو ہے، شہریوں کو. عام شہری دیکھو، ہم بزنس کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسکول کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، امن ہے نا، کیونکہ آپ غداری نہیں کر رہے ہیں. جو غدار ہے تو اس کو جو ہے تکلیف پہنچے گی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جو لوگ یقین کریں، ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ کبھی نہ ملائیں، کبھی بھی کسی سے نہ ڈریں، بالکل شرک نہ کریں. سمجھے کہ کلی اختیارات اللہ کے ہیں. یہاں کا حاکم بھی کون ہے؟ اللہ ہے. حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے. قانون بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے. عقیدے میں شامل ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہے اور مالک ہے وہی حاکم ہے. اس لیے ہر طریقے کے قانون کی پابندی. ابھی نکاح کیسا کیا جائے گا اللہ نے بتایا، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اللہ نے بتایا. نہیں کر رہے ہیں تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا عذاب مول لے رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ کی بغاوت ہے. اب آپ جانے اور خدا جانے اب کس سے بغاوت کر رہے ہیں آپ. تو یہ اللہ نے جو احکام دیا ہے ہم کو، طلاق دینے کا طریقہ، ساری چور کے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے. تو جتنا ہم اس حکومت کے اندر، بھارت کا سنویدھان جتنی اجازت دیتا ہے وہاں تک تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم خدا کے سامنے بھی پکڑے جائیں گے. اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. پھر کتنی ہی سازشیں کوئی حکومت کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو امن مل کے انشاءاللہ رہے گا اللہ کی طرف سے. وہم مہتدون، اور یہی ہیں راہ راست پانے والے. سچے لوگ تو یہ جو خدا کو مانے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ رہے. تو گفتگو مکہ میں ہو رہی ہے،
میں نے تو یہاں کے پس منظر میں آپ کو بتا، مکہ میں لوگوں نے یہی کہا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، جس کو اپنا سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے بزرگ تھے اور ان کے راستے پہ ہم چل رہے ہو، اور کعبہ کی وجہ سے پورے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور وہ صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ صرف ایک خدا کو مانو اور اسی کے سامنے لوٹ کر تمہیں جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔